بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، میں ہوں آپ کی معلمہ عالیہ رحمان، ایس ایس اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ کالج ساہیوال۔ آج ہم آپ کی درسی کتاب میں سے حصہ نظم میں اسلامی مساوات نامی نظم کا مطالعہ کریں گے۔ اس نظم کو مولانا الطاف حسین حالی نے لکھا ہے۔ نظم پر بات کرنے سے پہلے ہم اس کے تدریسی مقاصد پر غور کریں گے۔ نمبر 1، سب سے پہلے شاعر کا تعارف، اس کے بعد معنی و مطالب، پھر اشعار کا مفہوم، پھر اشعار کی تشریح اور کچھ حوالہ جات ہوں گے۔ الطاف حسین حالی۔ تعارف۔ اسلامی مساوات اس نام سے الطاف حسین حالی کی کوئی باقاعدہ نظم نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی مشہور نظم مد و جزر اسلام کے چند بند ہیں، جن کو اسلامی مساوات کا عنوان دے کر نصاب میں شامل کیا گیا ہے۔ مولانا حالی کی یہ نظم حیت کے اعتبار سے مسدس ہے۔ مسدس ایک ایسی نظم ہے جس کے ہر بند کے 6 مصرے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہوتے ہیں اور آخری شعر کسی اور قافیہ میں آتا ہے۔ مسدس قومی، سیاسی اور تاریخی واقعات اور موضوعات کو بیان کرنے کے لیے نہایت موزوں صنف ہے۔ اس نظم میں انہوں نے مسلمانوں کے عروج و زوال کی داستان کو نہایت خلوص اور درد مندی سے بیان کیا ہے۔ اس نظم کی اہمیت کا اندازہ سر سید کے قول سے لگایا جا سکتا ہے، جو انہوں نے حالی کی مسدس کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے لکھا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر خدا نے مجھ سے پوچھا کہ دنیا سے میرے لیے کیا تحفہ لائے ہو، تو میں کہہ دوں گا کہ حالی سے مسدس لکھوا لایا ہوں۔ مد و جزر اسلام اردو میں پہلی طویل قومی نظم ہے، جس میں مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور علمی زندگی کا ارتقاء دکھایا گیا ہے۔ اس کے ابتدا میں مسلمانوں کی مذہبی، تہذیبی اور علمی زندگی کو بیان کیا گیا ہے، اور آخر میں ان اسباب کا تجزیہ کیا گیا ہے جو مسلمانوں کے معاشی اور اخلاقی تنزل کی بنیادی وجہ بنے۔ دوسرے لفظوں میں یہ مسلمانوں کے عروج کا قصیدہ اور زوال کا مرثیہ ہے۔ انہی برائیوں میں سے ایک برائی مساوات کا نہ ہونا بھی ہے، جو دراصل اسلامی معاشرے کی بنیاد ہے۔ اسلامی معاشرے کی بنیاد یہی اصول تھا جس کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، فضیلت صرف تقوی کی بنیاد پر ہے۔ اسلامی مساوات کیا ہے؟ مساوات کا مطلب ہے برابری، یعنی توحید و رسالت کا اقرار کرنے والا خواہ کسی بھی ملک و زبان سے تعلق رکھتا ہو، اسے بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح برابر کے حقوق حاصل ہوں گے۔ یہی اسلامی مساوات ہے۔ ہمارا دین اس بات کا درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام انسان برابر ہیں۔ رنگ و نسل، حسب و نسب کی بنا پر کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اس بات کو علامہ اقبال یوں بیان کرتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم نظم کی طرف چلتے ہیں۔ نظم کا پہلا بند میں پڑھتی ہوں۔ کسی قوم کا جب الٹتا ہے دفتر، تو ہوتے ہیں مسخ اس میں پہلے تونگر۔
کمال ان میں رہتے ہیں باقی نہ جوہر، نہ عقل ان کی ہادی نہ دی ان کا رہبر، نہ دنیا میں ذلت و عزت کی پرواہ، نہ عقبہ میں دوزخ و جنت کی پرواہ۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ دفتر الٹنا، زوال آنا، عقبہ آخرت، تونگر امیر دولت مند، ہادی ہدایت دینے والا رہنما۔ مفہوم دیکھیے۔ جب کسی قوم پر زوال آتا ہے تو سب سے پہلے امیر طبقہ بگڑتا ہے، ان میں کوئی خوبی باقی نہیں رہتی۔ ایسے میں وہ عقل سے کام لیتے ہیں، نہ دین ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ انہیں اپنی عزت اور ذلت کا احساس نہیں رہتا اور نہ ہی آخرت میں جنت اور دوزخ کی فکر رہتی ہے۔ مزید وضاحت کریں گے۔ تشریح طلب اشعار میں حالی نے ان تمام اسباب کا جائزہ لیا ہے جس کی وجہ سے امیر لوگ اخلاقی پستی کا شکار ہوتے ہیں۔ ان کی عادات ایسے بگڑتی ہیں کہ اچھے اور برے کی تمیز بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کی عقل پر ایسا پردہ پڑتا ہے کہ اچھائی اور برائی کا فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دین سے بھی انہیں رہنمائی نہیں ملتی۔ اس دنیا میں عزت اور ذلت ان کے لیے بے معنی ہو جاتی ہے۔ جس کو خود اپنی عزت کا احساس نہیں ہوگا وہ دوسروں کو کیسے عزت دے گا؟ یہ طبقہ ایسی عادات کا اسیر ہو جاتا ہے گویا یہ دنیا ہی ان کے لیے سب کچھ ہے۔ یہی اخلاقی پستی ان کے زوال کا سبب بنتی ہے۔ جب امیر لوگ اپنے فرائض سے پہلو تہی کرتے ہیں تو انہیں اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں ہوتا اور یوں معاشرہ متاثر ہوتا ہے۔ مال و دولت کی وجہ سے ایک ایسی زندگی کے عادی ہوتے ہیں جس میں نمود و نمائش اور عیش و عشرت کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طرز زندگی ان کو ایسا غافل کرتا ہے کہ وہ اسی میں گم ہو کر رہ جاتا ہے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ ان کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب ہو جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی گہری سمجھ عطا فرما دیتا ہے اور وہ صحیح معنوں میں مسلمان بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں صحیح معنوں میں مسلمان ہونا مشکل ہے، اور اس حوالے سے اقبال نے کیا خوب کہا، ہر کوئی مست میں ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ جب تک انسان کا عمل درست نہیں ہوگا اس کا دین درست نہیں ہو سکتا۔ ایسے میں دین اور عقل ان کو برائی سے روکتے ہیں، لیکن یہ بگڑا ہوا طبقہ ان سے رہنمائی نہیں لیتا اور نہ ہی روزے جزا اور سزا کے دن سے وہ ڈرتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، عالم ہے سو بے عقل ہے، جاہل ہے سو وحشی، منم ہے سو مغرور ہے، مفلس سو گدھا۔ اب ہم اس نظم کے بند نمبر 2 کو دیکھتے ہیں۔ میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں، سنیے آپ۔ نہ مظلوم کی آہوزاری سے ڈرنا، نہ مخلوق کے حال پر رحم کرنا، ہوا و ہوس میں خودی سے گزرنا، تعیش میں جینا نمائش پہ مرنا، سدا خواب غفلت میں بے ہوش رہنا، دم نزا تک خود فراموش رہنا۔ اب ہم اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ مظلوم جس پر ظلم ہو، ہوا و ہوس لالچ، آہوزاری فریاد کرنا رونا، دم نزا مرتے دم تک۔ مفہوم دیکھیے۔ امیر لوگ مظلوم کی بد دعا سے نہیں ڈرتے
نہ ہی غریب لوگوں پر رحم کرتے ہیں، عیش و عشرت میں اپنی ذات تک کو بھلا دیتے ہیں اور نمود و نمائش ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے۔ وہ ایسے غفلت میں پڑتے ہیں کہ مرتے دم تک انہیں ہوش نہیں آتا۔ مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ حالی طبقہ عمرہ کی مذمت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ اپنی دولت و اختیار کی وجہ سے کمزوروں کے حقوق غصب کرتے ہیں۔ ان کی بے حسی کی حد یہ ہے کہ یہ مظلوم کی بد دعا سے بھی نہیں ڈرتے، جبکہ مظلوم کی بد دعا کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، بلا شبہ اس کے اور اللہ تعالی کے درمیان کوئی آڑ نہیں۔ یعنی مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ سیدھی عرش تک جاتی ہے۔ روزے جزا اور خوف خدا سے نہ ڈرتے ہوئے یہ ایسے کام بھی کر جاتے ہیں جس کا کوئی جواز نہیں ہوتا، مثلا جان بوجھ کر کسی کو جھڑک دینا، کمتر جاننا، ڈانٹ دینا یا پھر کسی کو اس کے حق سے کم دینا، یہ سب ایک طرح سے ظلم ہے۔ ظلم کی بہت سی صورتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کسی کا حق چھین لیا جائے یا کسی پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر اس کی مدد نہ کی جائے۔ حدیث مبارکہ ہے، لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور خواہشات کی پیروی میں انسان بھول جاتا ہے کہ اچھے اور برے کا فرق کیا ہے، اور ایسے لوگوں کو خدا بھی ہدایت نہیں دیتا۔ کسی شاعر نے خوب کہا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، وائے نادانی کے وقت مرگ یہ ثابت ہوا، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ بند نمبر 3، میں اس کی پڑھائی کرتی ہوں۔ پریشاں اگر قحط سے ایک جہاں ہے تو بے فکر ہے کیونکہ گھر میں سما ہے، اگر باغ امت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہے کہ اپنا چمن گل فشاں ہے، بنی نوع انسان کا حق ان پہ کیا ہے، وہ ایک نوع بشر سے جدا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ سما، سامان کی مختصر صورت، قحط، خوراک میں کمی، خزاں کا موسم، مراد برے حالات، گلفشاں، مراد اچھے دن۔ مفہوم دیکھتے ہیں۔ اگر ملک میں بھوک اور افلاس ہے تو امیر طبقہ بے فکر رہتا ہے کیونکہ ان کے گھروں میں جناس کا وافر ذخیرہ ہے۔ اگر باغ میں خزاں کا موسم ہے یعنی قوم کی نوبت فاقوں تک پہنچی ہوئی ہے تو یہ بے فکر ہے کہ ان کے ہاں تو پھول کھلے ہوئے ہیں، یعنی ان کے ہاں خوشحالی ہے، اور یہ اس بات سے بالکل بے فکر ہے کہ عام انسانوں کا ان پر کیا حق ہے۔ اس کا احساس تو تب ہو جب ان لوگوں کو اپنی طرح کے انسان سمجھے۔ مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ یہاں پر سما کا لفظ سامان کے معنوں میں آیا ہے۔ بعض اوقات شاعر شعری ضرورت کے مطابق کسی لفظ کو مختصر کر دیتا ہے۔ ایک طرف اگر غربت کی وجہ سے نوبت فاقوں تک پہنچ جاتی ہے تو صاحب حیثیت لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس طرح کہتے ہیں کہ ان کے گھروں میں کھانے کی اشیاء وافر مقدار میں موجود ہیں، ان کے ہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ اس زندگی میں ایسے گم ہوتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے۔ گویا اگر یہاں امت کو ایک باغ فرض کر لیا جائے تو شاعر کہتا ہے کہ اگر امت کے باغ میں خزاں کا موسم ہے یعنی برا وقت ہے تو ان کی زندگی میں اس سے کسی طرح بھی متاثر نہیں ہوتی، ان کے ہاں تو کھانے پینے کی چیزوں کے انبار لگے ہوئے ہیں اور وہ ایسی زندگی میں گم ہے کہ دوسرے لوگوں کو انسان نہیں سمجھتے، جبکہ حدیث مبارکہ کے مطابق مسلمان آپس میں ایک جسم کی مثال رکھتے ہیں کہ جسم کا ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم اضطراب اور بخار میں مبتلا
ہو جاتا ہے۔ اور اس میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے۔ تو گویا غم خواری جو ہے وہ انسان کی انسان سے بہت ضروری ہے۔ اب بند نمبر 4 کو دیکھیے۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ۔ کہاں بندگانے ذلیل اور کہاں وہ، بسر کرتے ہیں بے غمِ قوت و نہ وہ۔ نہیں پہنتے نہیں جز سمور و قطع وہ، مکان رکھتے ہیں رشک خلد جناں وہ۔ نہیں چلتے وہ بے سواری قدم بھر، نہیں رہتے بے نغمہ و ساز دم بھر۔ اس کے الفاظ معنی دیکھتے ہیں۔ بندگانے ذلیل عام لوگ، بے غمِ قوت و نہ، بغیر کھانے پینے کی فکر کے یا کھانے پینے کی فکر کے بغیر، سمور و قطع قیمتی لباس، خلد جناں جنت کے مکان۔ مفہوم دیکھیے۔ امیر لوگ کہتے ہیں کہاں ہمارا مرتبہ اور کہاں یہ حقیر لوگ۔ امیروں کو کھانے پینے کی کوئی فکر نہیں ہے، جبکہ غریب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے۔ وہ بہترین اور قیمتی لباس پہنتے ہیں، ان کے گھر ایسے ہیں گویا جنت کے مکان بھی ان پر رشک کرتے ہیں۔ سواری کے بغیر ایک قدم چلنا مشکل ہے، اسی طرح وہ موسیقی سے دل بہلاتے رہتے ہیں۔ تشریح دیکھیے۔ مولانا حالی اسی پس منظر میں بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک طرف وہ امیر طبقہ ہے جو انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ ان کو انسان کے برابر سمجھے تو ان کے لیے کچھ کرے، ان کی زندگی میں انہیں کھانے پینے کی فکر ہی نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف وہ ایک غریب طبقہ ہے اور کتنے ہی خاندان ایسے ہیں جن کو روٹی کی ہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ طبقہ عمرہ بہترین لباس پہنتا ہے، ان کے پاس ہر موقع اور موسم کے لیے قیمتی سے قیمتی لباس موجود ہوتا ہے۔ یہاں سمور سے مراد ہے نہایت نرم اور باریک بالوں والا ایک جانور جس کی کھال سے قیمتی گرم لباس بنایا جاتا ہے، اور قطان ایک نہایت باریک اور نفیس ریشمی کپڑا ہے۔ یہاں ایک شعر دیکھیے کہ جو اس کے مناسب حال ہے کہ گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب، بیٹی غریب کی مگر فاقوں سے مر گئی۔ تو اسی طرح کا ایک اور شعر کسی شاعر نے کہا کہ غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، غریب شہر ترستا ہے ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ گویا ان اشعار میں بھی امیر اور غریب کے درمیان طبقاتی تقسیم کو موضوع بنایا گیا ہے۔ یہاں معاشرے میں مساوات نہ ہونے کی وجہ سے سب سے بڑی پریشانی امیر اور غریب کے درمیان یہ خلیج وسیع ہو رہی ہے، یعنی امیر سے امیر تر ہو رہا ہے اور غریب کی زندگی کا گراف نیچے آ رہا ہے۔ امیر طبقے کو دنیا بھر کی تمام آسائشات میسر ہیں اور غریب بنیادی ضروریات کے لیے ترس رہا ہے۔ معیشت کی اس دوڑ میں غریب کولو کے بیل کی طرح ایک ہی راستے پہ دیوانہ وار چل رہا ہے، اور امیر اسے ہانکتے ہوئے اپنے عیش و عشرت میں مسلسل اضافہ کیے جا رہا ہے۔ طبقہ عمرہ بہترین لباس پہنتا ہے، ان کے پاس ہر موسم اور موسم کی مناسبت سے قیمتی لباس موجود ہوتا ہے، لیکن غریب جو ہے ان کے تن کی اریانی نہیں جاتی۔ تو یہ تھی اس شعر کی مختصر تشریح۔ اب ہم بند نمبر 5 کی طرف جائیں گے۔ بند نمبر 5 دیکھیے۔ کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں ان کی، گلو لالا رہتے ہیں صحبت میں ان کی، نفاست بھری ہے طبیعت میں ان کی، نزاکت سو داخل ہے عادت میں ان کی،
दवाओं में मुश्क इनकी उठता है ढेरों, वो पोशाक में इत्र मलते हैं सेरों। मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। कमर बस्ता तैयार, मुस्तैद, हर वक्त। मुश्क खुशबू का नाम है। गुलो लाला, मुराद यहां से खूबसूरत लोग। पोशाक, लिबास। मफहूम देखें, इनकी खिदमत में खूबसूरत लोग हमा वक्त मौजूद रहते हैं जो अपने मिजाज में नहायत नफीस और नाजुक मिजाज होते हैं। इनकी तो दवाएं भी बहुत महंगी और खुशबूदार होती हैं और ये अपने लिबास में बेहतरीन खुशबू इस्तेमाल करते हैं। मजीद वजाहत देखेंगे। मौलाना हाली अमीरों के शाहाना तर्ज जिंदगी का जिक्र करते हुए कहते हैं कि इनकी खिदमत के लिए नौकर खादिम हर वक्त तैयार रहते हैं। इनके एक इशारे अबरू के मुंतजिर हैं कि कब वो कोई हुक्म दे। एक तरफ इनकी शाहाना जिंदगी का नक्शा खींचा गया और दूसरी तरफ उनकी सुस्ती, काहली और तन आसानी को मौजू बनाया गया है कि मामूली से काम के लिए भी इनके लिए मुलाजमीन की एक फौज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से काम करने की जो तरगीब दी है, हदीस मुबारका है, तुम में से किसी ने भी ऐसा अच्छा खाना नहीं खाया जो रब ताला को इसकी हाथों की कमाई से ज्यादा महबूब हो। तो गोया ये लोग अपने नाजुक मिजाज होने की बिना पर हालात की सख्ती को बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई भी काम जरा इनके मिजाज के खिलाफ हो, इनकी तबीयत पर गिरा गुजरता है। इनके लिए जो अद्वियात बनाई जाती हैं उसमें भी मुश्क जैसी कीमती खुशबू इस्तेमाल होती है। मुश्क दुनिया की एक नहायत कीमती और आला पाया की खुशबू है। मुश्क अमूमन खास किस्म के हिरन से निकाला जाता है। इस तरह से अपने लिबास पर बेहतरीन खुशबू लगाते हैं ताकि ये दूसरों से खुद को मुमताज कर सके। अब हम अगले बंद की तरफ चलते हैं। ये बंद नंबर 6 है। ये हो सकते हैं इनके हम जिन्स क्यों कर, नहीं चैन जिनको जमाने से दम भर। सवारी को घोड़ा, ना खिदमत को नौकर, न रहने को घर और न सोने को बिस्तर। पहनने को कपड़ा, न खाने को रोटी, जो तदबीर उल्टी तो तकदीर खोटी। अल्फाज मानी है। हम जिन्स बराबर, इन जैसे, दम भर थोड़ी देर के लिए, तदबीर कोशिश, तकदीर किस्मत। मफहूम देखिए इसका। हाली कहते हैं कि ये गरीब अमीरों जैसे इंसान कैसे हो सकते हैं जिनको नादारी और गुर्बत एक लम्हा भी चैन नहीं लेने देती। इनके पास सवारी है, न मुलाजम, घर है न बिस्तर, लिबास है और न खाने को रोटी है। बदकिस्मती से इनकी तदबीर भी तकदीर नहीं बदल सकती। वजाहत है। इन अशार में मौलाना हाली ने गरीब और अमीर के तर्ज जिंदगी के हवाले से बात करते हुए कहा है कि दौलतमंद गरीबों को इंसान ही नहीं समझते और ये अपनी गुर्बत की वजह से उनके बराबर भी कैसे हो सकते हैं। एक कंपनी का मुलाजिम और इसमें काम करने वाला मजदूर तबकाती मुआशरा में हम पल्ला नहीं हो सकते। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसी तरह इनके यहाँ घरों में मुलाजिम होना तो दरकिनार, इन्हें तो ढंग का लिबास और 2 वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं है। ये अगर कोशिश भी करते हैं तो किस्मत इनका साथ नहीं देती। अफलातून ने किसी तरंग में कहा था कि एक शहर में 2 शहर होते हैं, एक अमीरों का और एक गरीबों का। दोनों के अखलाक व आदात एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और यही वजह है कि किसी शायर ने इस शेर में बहुत खूबसूरत मजमून बांधा है। उसने कहा कि इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, इस शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। अगर कभी इस हवाले से कोई कोशिश भी ये गरीब लोग करते हैं तो इसमें भी इनको नाकामी का सामना करना पड़ता है। ये सब इसलिए है कि हमने इस्लाम के मुआशी निज़ाम को नजरअंदाज कर दिया
اور ایک ایسی مادی دوڑ میں لگ گئے جس نے امیر اور غریب کی بنیاد پر لوگوں کو چھوٹے اور بڑے انسانوں میں تقسیم کر دیا۔ اگر ہم اسلام کے معاشی نظام کو بروئے کار لائیں، صدقے اور زکوٰۃ سے لوگوں کی مدد کریں، تو اس میں خود بخود ایک توازن قائم ہو جائے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ زکوٰۃ اسلام کا پل ہے۔ گویا زکوٰۃ معاشی نظام میں ایسا بہترین ذریعہ ہے کہ جہاں دولت گردش کرتی ہے اور غریبوں کے لیے امیروں کی دولت میں سے کچھ حصہ نکلتا ہے۔ آئیے بند نمبر 7 کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آخری بند ہے۔ یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا، وہی دوست ہے خالق دو سرا کا، خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا، یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھتے ہیں۔ کتاب خدا، ہدایت کی کتاب، مراد قرآن مجید۔ خالق دو سرا، اللہ تعالی۔ رشتہ ولا، محبت کا رشتہ۔ خلائق، مخلوق، لوگ۔ مفہوم دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید کا پہلا سبق یہ تھا کہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کا گویا خاندان ہے۔ اللہ کے نزدیک بہترین انسان وہ ہے جس کا اللہ کی مخلوق کے ساتھ انس ہے۔ ایمان اور عقیدے کی بات تو یہی ہے کہ انسان دوسروں کے کام آئے۔ مزید وضاحت دیکھتے ہیں۔ اس شعر میں حالی نے کتاب خدا یعنی ہدایت والی کتاب کے حوالے سے بات کرتے ہوئے خدمت خلق کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ کے نزدیک ساری مخلوق گویا اللہ کا کنبہ ہے۔ یوں تو کتاب ہدایت قرآن مجید زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ کہہ کر کہ تمام مخلوق خدا کا کنبہ ہے، اللہ کے نزدیک خلق میں بہترین وہ ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اس کی اہمیت کو مزید اجاگر کر دیا ہے۔ اور شاعر نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ مسدس میں حالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان صفات کا ذکر بھی کیا ہے جو کہ قرآنی تعلیمات کا عکس ہے۔ اس شعر میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے اس کا مطالعہ بتاتا ہے کہ حالی نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کی شعری تشکیل ہے۔ مسدس حالی کے بارے میں ڈاکٹر انور سدید لکھتے ہیں، حالی نے نرم و سادہ الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے نقوش ابھار دیے ہیں کہ ان کا اثر لافانی ہو گیا ہے۔ عزیز طلبہ طالبات، ہماری اس دنیا کا دستور بھی یہی ہے کہ جو کوئی کسی کے اہل و عیال کے ساتھ احسان کرے اس کے لیے دل میں خاص جگہ ہوتی ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کا کنبہ ہے، اس کا اہل و عیال ہے، تو اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جس طرح ایک بادشاہ اعلان کرتا ہے کہ جو کوئی میری رعایا کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا وہ میری محبت کا مستحق ہوگا اور اس کو اتنا انعام و اکرام دیا جائے گا، میں اس کو انعامات سے نوازوں گا۔ تو یہی بات حالی نے حدیث کے حوالے سے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ بھی یہی ہے کہ جو کوئی اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کا برتاؤ کرے اللہ تعالیٰ کو وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کے مخلوق کے ساتھ بہترین سلوک کرنے والا اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور اس کی خوشنودی کا حقدار ٹھہرایا جاتا ہے۔ یہاں پر ہم کچھ حوالے کے مزید اشعار آپ کو بتاتے چلیں گے کہ ایک دو شعر ہیں جو کہ آپ اس نظم میں شامل کر سکتے ہیں۔ کرو مہربانی تو محل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، یہ تھی
آپ کی نظم، اسلامی مساوات، اور میں امید کرتی ہوں کہ یہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اس کا مفہوم اور اس کی جو کچھ تشریح جو میں نے کوشش کی ہے، اور اس کو آپ مزید آپ کسی بھی ہیلپنگ بک سے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں کچھ مٹیریل لے کر، اور اس کے ساتھ ہی اس کا خلاصہ جو ہے امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے، اور یہ اہم ترین نظم ہے۔ اس کو اچھی طرح سے تیار کیجئے، اس کے مفہوم کو سمجھیے اور اس کی تشریح کی تیاری بہت اچھے طریقے سے کیجئے۔ اب آپ اپنی معلمہ کو اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔